بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ہمارا پچھلا جو درس تھا وہ کن چیزوں سے تیمم جائز ہے اور کن چیزوں سے تیمم جائز نہیں ہے، اس موضوع پر تھا۔ اور آج کا ہمارا یہ کلپ، ہمارا درس جو ہے کن چیزوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے، اس موضوع پر آج کا ہمارا یہ کلپ ہے۔ یاد رکھیے گا، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا غسل واجب ہو جاتا ہے ان سے تیمم بھی جاتا رہے گا، اور ان کے علاوہ پانی پر قادر ہونے سے بھی تیمم ٹوٹ جائے گا۔ مریض نے غسل کا تیمم کیا تھا اور اب تندرست ہو گیا کہ غسل کرنے سے نقصان نہیں ہوگا، تو اب وہ تیمم اس کا جاتا رہا۔ کسی نے غسل اور وضو دونوں کے لیے ایک ہی تیمم کیا تھا، پھر وضو توڑنے والی کوئی چیز پائی گئی یا اتنا پانی ملا کہ اس سے وضو ہو سکتا ہے، یا بیمار تھا اب اتنا تندرست ہو گیا کہ وہ وضو کر سکتا ہے، تو وضو کرنا اس کو نقصان نہیں دے گا، غسل کرنا نقصان دے گا، تو اب وہ صرف وضو کے حق میں جو ہے اس کا تیمم جاتا رہے گا، غسل کے حق میں اس کا تیمم باقی رہے گا۔ اسی طرح جس حالت میں تیمم ناجائز تھا وہ تیمم کے بعد پائی گئی تو تیمم ٹوٹ جائے گا۔ جیسے تیمم والے کا گزر ایسی جگہ سے ہوا کہ وہاں سے جو ہے 1 میل کے اندر پانی موجود ہے تو تیمم جاتا رہا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پانی کے پاس ہی پہنچ جائے۔ اب ایسی جگہ سے وہ گزرا کہ جہاں پر پانی موجود تھا، اب یقیناً پانی کے موجود ہونے کی صورت میں تیمم جاتا رہتا ہے، لہذا اس نے پہلے تیمم کیا ہوا تھا، اب پانی کے پاس سے گزرا تو اس کا تیمم اب جاتا رہا۔ اتنا پانی ملا کہ وضو نہیں ہو سکتا، یعنی ایک بار اعضائے وضو نہیں دھو سکتا تو وضو کا تیمم نہیں ٹوٹے گا، اگر دھو سکتا ہے تو اب تیمم جاتا رہے گا۔ اسی طرح غسل کا بھی حکم ہے، یعنی تیمم کیا تھا غسل کا، تو اب اتنا پانی ملا تو ہے لیکن وہ اتنا نہیں ہے کہ اس سے غسل ہو سکے، تو اس کا تیمم غسل جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا، تیمم نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اس نے وضو کے طور پر تیمم کیا تھا، اب اتنا پانی ملا کہ وہ وضو کے لیے پورا نہیں ہو سکتا، تو اس صورت میں بھی حکم یہی ہے کہ اس کا تیمم نہیں ٹوٹے گا۔ ایسی جگہ گزرا کہ وہاں سے پانی قریب ہے مگر پانی کے پاس شیر یا سانپ یا دشمن یا مال یا عزت کی پامالی کا صحیح اندیشہ ہے، یا قافلہ انتظار نہیں کرے گا، نظروں سے غائب ہو جائے گا، یا سواری سے اتر نہیں سکتا، جیسے ریل گاڑی وغیرہ ہے یا بس ہے، یا ایسے گھوڑے وغیرہ کے اوپر وہ سوار ہے کہ وہ گھوڑا شرارتی ہے اور یہ نہیں اتر سکتا، یا یہ شخص اتنا کمزور ہے کہ اترے گا تو دوبارہ سوار نہیں ہو سکے گا، تو ان ساری صورتوں کے اندر جو ہے بالکل اس کو تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح پانی کے پاس سے سوتا ہوا گزرا، تیمم نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر وضو کا تیمم تھا اور نیند اس حد تک کی ہے جس سے وضو جاتا رہتا ہے تو اب تیمم جاتا رہا، ورنہ نہیں۔ ان گاڑی وغیرہ میں سفر کر رہا تھا، وہ ایسی جگہ سے گزرا کہ جہاں پانی موجود تھا لیکن یہ شخص سویا ہوا تھا۔ ہاں، البتہ اب وہ وضو کا تیمم کیا ہوا تھا، تو اب اس کی نیند ایسی تھی کہ جو وضو کو توڑ دیتی ہے، تو اس صورت میں تو اس کا وضو سونے کی وجہ سے ٹوٹے گا، پانی پر سے گزرنے کی وجہ سے نہیں۔ اور اسی طرح غسل کے حوالے سے بھی ہے، تو غسل کا جو تیمم کیا ہوا تھا تو اس سے جو ہے اس کا تیمم نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح اگر اونگتا ہوا پانی پر گزرا اور پانی کی اطلاع ہو گئی تو تیمم ٹوٹ گیا، ورنہ نہیں۔ اور پانی پر گزرا اور اپنا تیمم یاد نہیں ہے تب بھی تیمم اس کا جاتا رہا۔ نماز پڑھتے میں گدھے یا خچر کا جھوٹا پانی دیکھے تو نماز پوری کرے،
اس کے بعد پھر وضو کرے اور تیمم کر کے نماز کو لوٹائے گا۔ یعنی ایسا پانی اس کو اب ملا کہ جو گدھے یا خچر وغیرہ کا جھوٹا تھا، تو اس صورت میں حکم یہی ہے کہ گدھے اور خچر کا جھوٹا پانی اگر مل جائے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس پانی سے وضو کیا جائے گا، پھر تیمم کیا جائے گا، پھر نماز کو ادا کیا جائے گا۔ پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا تھا، اب پانی ملا تو یہ ایسا بیمار ہو گیا کہ وضو نقصان کرے گا، تو پہلا تیمم اس کا جاتا رہا۔ اب بیماری کی وجہ سے نیا تیمم کرے، کیونکہ پہلے جو تیمم کیا تھا وہ پانی کے نہ ملنے کی وجہ سے کیا تھا۔ اب پانی تو مل گیا، تو پانی جیسے ہی ملا تو وہ تیمم اس کا ٹوٹ گیا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اب یہ بیمار ہو گیا اور اتنا بیمار ہو گیا کہ وضو نہیں کر سکتا، پانی نقصان دے گا، تو اب یہ نئے سرے سے تیمم کرے گا۔ اسی طرح بیماری کی وجہ سے تیمم کیا تھا، اب تندرست ہو گیا مگر پانی نہیں ہے، تو اب بھی تیمم دوبارہ کرے گا، کیونکہ اب تندرست ہو چکا ہے، لہذا وہ تیمم اس کا جاتا رہا، اب جو ہے نیا تیمم کرے گا اگر پانی نہیں ہے۔ چند شخص تیمم کیے ہوئے تھے، کسی نے ان کے پاس ایک وضو کے لائق پانی لا کر کہا کہ جس کا جی چاہے وہ وضو کر لے، تو سب کا تیمم جاتا رہا۔ اگر وہ سب نماز میں تھے تو سب کی نماز بھی گئی، جاتی رہے گی، اور اگر یہ کہا کہ تم سب اس سے وضو کر لو تو تیمم کسی کا نہیں گیا، کیونکہ سارے کے سارے اس سے وضو نہیں کر سکتے، سب کے لیے وہ کفایت نہیں کرے گا۔ اور اگر یہ کہا کہ تم سب کو اس پانی کا مالک کیا، جب بھی تیمم نہیں گیا، کیونکہ سارے کے سارے اس ایک وضو کے لائق پانی کے جب مالک ہوں گے تو یقیناً وہ کسی سب کے لیے کفایت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ پانی سب کو جب کفایت نہیں کرے گا تو لہٰذا تیمم وضو کسی کا نہیں ہو سکے گا، تو لہٰذا اب ان کا جو ہے تیمم باقی رہے گا۔ ہاں البتہ اتنا پانی ہے کہ جس سے وضو ہو سکتا ہے تو تب جو ہے نا وضو جاتا رہے گا، تیمم جاتا رہے گا، اب اس پانی سے وضو کر کے نماز کو دوبارہ لوٹایا جائے گا۔ یہ چند ایک اہم مسائل آپ حضرات کی خدمت میں ہم نے پیش کیے، تو عزیزان محترم آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔